آج سے ساری حویلی کا کھانا یہ لڑکی پکائے گی۔ مرتسم لاشاری کی بات پر حویلی کی سب عورتیں کمینگی سے ہنسنے لگیں۔ وہ 13 سالہ لڑکی مرتسم لاشاری کو ونی میں دی گئی تھی۔ میرب مرتسم کی بات پر ڈر گئی۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ آپ کھانا ہوٹل سے منگوا لیا کریں، ہم اماں سائیں سے پیسے منگوا کر دے دیں گے۔ میرب کے معصومیت سے کہنے پر سب عورتیں آنکھیں پھاڑ کر اس کا منہ دیکھنے لگیں۔ آج تک اس حویلی میں کسی نے مرتسم کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ سنو لڑکی، کھانا تم خود بناؤ گی؟ مرتسم اس کا بازو دبوچ کر بولا۔ گندے انکل ہو، ہم آپ کو کتنی بار بتائیں ہمیں کھانا بنانا نہیں آتا۔ میرب کے انکل کہنے پر وہ ساکت ہوا۔ انکل؟ مرتسم نے دانت پیس کر اس 13 سالہ لڑکی کا بازو مزید سختی سے دبوچا۔ تم نے مجھے انکل کہا؟ میرب کی آنکھوں میں درد اور خوف کے مارے آنسو ڈبڈبا گئے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی اور روتے ہوئے بولی، تو اور کیا کہوں، آپ اتنے بڑے ہیں، میرے پاپا کی عمر کے لگتے ہیں اور مجھے درد ہو رہا ہے، میرا بازو چھوڑیں۔ حویلی کی بڑی مالکن یعنی مرتسم کی ماں اماں سائیں نے آگے بڑھ کر میرب کو گھورا۔ سنو لڑکی، یہ مرتسم لاشاری ہے، اس حویلی کا مالک۔ اپنے اس باپ کے گھر کا طعنہ یہاں مت دو جو تمہیں ونی میں ہمارے قدموں میں پھینک کر چلا گیا ہے۔ میرب نے معصومیت سے اماں سائیں کو دیکھا اور ہچکی لیتے ہوئے بولی، بابا نے پھینکا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ چچا نے گناہ کیا ہے تو تم وہاں جا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرو، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ یہ سنتے ہی مرتسم نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ کوئی نہیں آئے گا تمہیں لینے، اور رہی بات کھانے کی، تو اب اس حویلی میں روٹی تبھی پکے گی جب تم اپنے ہاتھ سے بناؤ گی۔ اگر نہ بنی تو پوری حویلی بھوکی رہے گی اور اس کا الزام تمہارے سر ہوگا۔ مرتسم زناٹے دار قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرب وہیں باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ حویلی کی 2-3 ممانیوں اور چچیوں نے آپس میں نظریں ملائیں۔ مرتسم کی چچی زہرا بیگم نے طنز سے کہا، لو جی، اب اس بچے کے ہاتھ کا کچا پکا کھانا کھانا پڑے گا۔ اماں سائیں، آپ نے اسے کچھ سکھایا کیوں نہیں؟ اماں سائیں نے بے پرواہی سے کہا، یہ کون سی شہزادی ہے جو اسے سکھایا جائے گا، اب خود ہی سیکھے گی اور بنائے گی۔ باورچی خانے میں میرب اکیلی رہ گئی۔ سامنے بڑا سا چولہا، بڑے بڑے پتیلے اور آٹے کا پرات رکھا تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر میں چائے کا ایک کپ بھی نہیں بنایا تھا۔ وہاں تو اس کی ماں ہمیشہ اسے پڑھنے کا کہتی تھی۔ اماں، آپ کہاں ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرب نے روتے ہوئے آٹے کے ڈبے کو دیکھا۔ اس نے ڈبے سے آٹا نکالا، اس میں پانی ڈالا اور گوندنے کی کوشش کی، لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے آٹا اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چپک گیا۔ اس نے جیسے تیکھے انداز میں روٹیاں بیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ عجیب و غریب نقشے بنتے گئے۔ 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد روٹیاں آدھی کچی اور آدھی جلی ہوئی بنی۔ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا اور مرچیں اتنی تیز کہ دیکھ کر ہی آنکھوں میں پانی آ جائے۔ رات کے وقت حویلی کا بڑا دسترخوان لگا۔ مرتسم، اس کے چچا، کزنز اور سب مرد کھانے پر بیٹھ گئے۔ مرتسم نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبویا اور منہ میں رکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً نوالا تھوک دیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ یہ کیا بلا بنائی ہے؟ مرتسم کی چیخ سے پورا دسترخوان ہل گیا۔ اس کا چھوٹا کزن حیدر، جو میرب کی عمر سے 2 سال بڑا تھا، روٹی دیکھ کر بولا، لالا، یہ روٹی ہے یا دنیا کا نقشہ؟ یہ تو ربڑ کی طرح کھنچ رہی ہے۔ حویلی کے باقی مردوں نے بھی برتن سائڈ پر کر دیے۔ مرتسم غصے سے اٹھا اور باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ میرب ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو، مرتسم نے دھاڑا، یہ کھانا بنایا ہے تم نے؟ انسانوں کے کھانے کے قابل ہے یہ؟ میرب نے ڈرتے ڈرتے مرتسم کو دیکھا اور بولا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں بنانا ہی نہیں آتا، آپ نے زبردستی بنوایا، ہم تو ہاسٹل میں بھی نہیں رہتے تھے، اسکول جاتے تھے۔ مرتسم نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کل سے اگر ایسا کھانا بنایا تو یاد رکھنا حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ سچی؟ میرب کی آنکھوں میں دمک آ گئی۔ آپ ہمیں باہر نکال دیں گے؟ پھر تو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، پاپا کے پاس۔ مرتسم اس کی اس معصومانہ چالاکی پر ایک پل کے لیے چپ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو ونی کا مطلب بھی نہیں معلوم، اس کے لیے یہ بس ایک سزا تھی جو وہ کاٹ رہی تھی۔ گھر نہیں جاؤ گی، باہر سڑک پر رہو گی، مرتسم نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح حویلی میں مرتسم کے کچھ دوست اور دور کے رشتہ دار آئے۔
مرتسم کا سب سے قریبی دوست زویان بھی ان میں شامل تھا۔ زویان شہر میں پڑھتا تھا اور سیدھا سادہ سوچنے والا انسان تھا۔ دالان میں بیٹھ کر جب باتیں ہو رہی تھی تو میرب سب کے لیے چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹرے اتنی بڑی تھی کہ اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ زویان نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اٹھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ارے بچی، تم سے نہیں اٹھے گی، مجھے دو۔ میرب نے شکر گزار نظروں سے زویان کو دیکھا اور کہا، شکریہ بھیا، اس حویلی میں صرف آپ ہی اچھے انسان ہیں، باقی سب تو ڈاہن اور بلا ہیں۔ یہ سن کر زویان کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ سامنے بیٹھے مرتسم نے زویان کو گھور کر دیکھا۔ مرتسم، یہ کون ہے؟ زویان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی چھوٹی بچی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ مرتسم نے رخ موڑ لیا۔ یہ خان بہادر کی بیٹی ہے، ونی میں آئی ہے۔ زویان کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا؟ ونی؟ مرتسم، تم ہوش میں تو ہو؟ 21ویں صدی میں تم ایک 13 سالہ بچی کو ونی میں لا کر بیٹھے ہو؟ اس کی عمر اسکول جانے کی ہے۔ یہ ہماری دشمنی کا فیصلہ تھا زویان، تم بیچ میں مت بولو، مرتسم نے سرد لہجے میں کہا۔ دشمنی خان بہادر سے تھی یا اس معصوم سے؟ زویان نے غصے سے کہا۔ اگر تمہارے چچا کا قتل ہوا تھا تو قانون کے پاس جاتے، اس بچی کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مرتسم خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے کی کشیدگی بتا رہی تھی کہ زویان کی بات اسے اندر تک چبھی ہے۔ اسی شام میرب حویلی کے پچھلے صحن میں لگے پرانے جھولے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، جب وہ اپنے اسکول کی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوتی تھی، جب اس کا بھائی اس کے لیے ٹافیاں لاتا تھا اور جب اس کی ماں اسے گود میں سلا کر کہانیاں سناتی تھی۔ یکا یک حیدر، مرتسم کا چھوٹا کزن، وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاپی اور پینسل تھی۔ اے لڑکی، تم یہاں کیوں رو رہی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ میرب نے جلدی سے آنسو پونچھے اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ ہمیں تم سے بات نہیں کرنی، تم بھی اس گندے انکل کے ساتھ رہتے ہو۔ حیدر ہنس پڑا۔ وہ میرے لالا ہیں، گندے نہیں ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ یہ دیکھو، میں ہوم ورک کر رہا ہوں، تم سے تو یہ ریاضی کے سوال حل بھی نہیں ہوں گے۔ میرب نے تن کر حیدر کو دیکھا۔ لاؤ دکھاؤ، ہم اپنی کلاس میں میتھس میں فل نمبر لیتے تھے۔ اس نے حیدر کے ہاتھ سے کاپی چھینی اور چند منٹوں میں تمام سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ حیدر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ارے واہ، تم تو واقعی بہت ہوشیار ہو، تم مجھے روز پڑھا دیا کرو نا۔ حیدر نے خوش ہو کر کہا۔ ہم نہیں پڑھائیں گے، اگر ہم تمہاری مدد کریں گے تو تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ میرب نے شرط رکھی۔ میں تمہیں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مدد کروں گا، حیدر نے جلدی سے کہا۔ رات کو مرتسم جب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا تو اس کی نظر نیچے صحن پر پڑی۔ حیدر اور میرب مل کر آٹا گوندنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور دونوں کے چہروں پر آٹا لگا ہوا تھا۔ میرب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ حویلی میں آنے کے بعد اس کی پہلی سچی ہنسی تھی۔ مرتسم کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی وہ ایک بچی پر ظلم کر رہا ہے؟ اسی وقت حویلی کے فون کی گھنٹی بجی۔ مرتسم نیچے آیا اور فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور سنسنی خیز آواز آئی۔ مرتسم لاشاری، جس بچی کو تم ونی میں لائے ہو، اس کا باپ خان بہادر شہر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اصل راز وہ ہے جو تمہیں ابھی تک معلوم نہیں۔ کون سا راز؟ مرتسم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جس قتل کا بدلہ تم اس بچی سے لے رہے ہو، وہ قتل خان بہادر نے نہیں بلکہ تمہاری اپنی حویلی کے کسی شخص نے کیا تھا۔ فون کٹ گیا۔ مرتسم کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ میرب آٹے سے بھرے ہاتھ لیے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مرتسم نے اپنی آواز کا غصہ دبانے کی کوشش کی، لیکن اس کا انداز اب بھی سخت تھا۔ ہم نے کھانا بنا لیا ہے، میرب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حیدر نے مدد کی تھی، اس بار روٹی جلی نہیں ہے اور سالن میں مرچیں بھی کم ہیں۔ مرتسم نے اس کے چہرے کی معصومیت دیکھی اور پھر فون کی طرف دیکھا۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ اگر وہ کال سچ تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ پچھلے 3 مہینوں سے جس ناانصافی کو بدلہ سمجھ رہا تھا وہ ایک دھوکہ تھا۔ ٹھیک ہے، جا کر سو جاؤ، مرتسم نے آہستگی سے کہا۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی توقع تھی کہ مرتسم ہمیشہ کی طرح اس پر چیخے گا یا کوئی نیا کام بتائے گا، لیکن اس کے اتنے نرم لہجے نے میرب کو الجھا دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلی صبح مرتسم نے حویلی کے سب سے پرانے نوکر بابا رحمت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بابا رحمت پچھلے 40 سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہے تھے اور خاندان کا ہر راز جانتے تھے۔
بابا مجھے سچ سچ بتاؤ، مرتسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، چچا کے قتل والی رات خان بہادر سے پہلے کون حویلی سے باہر گیا تھا؟ بابا رحمت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولے، سائیں آپ یہ سب اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا اور خان بہادر نے بدلے میں اپنی بیٹی بھی ونی میں دے دی۔ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی بابا، مرتسم نے میز پر ہاتھ مارا، مجھے ابھی بتائیں اس رات حویلی کا کون سا بندہ باہر گیا تھا؟ بابا رحمت نے گردن جھکا لی، سائیں اس رات آپ کے چچا زاد بھائی احسن سائیں حویلی میں نہیں تھے۔ وہ رات کے 2 بجے گاڑی لے کر باہر گئے تھے اور ان کے کپڑوں پر داغ تھے۔ مرتسم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ احسن اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا، یعنی اس حویلی کا خون؟ دوپہر کے وقت حویلی کے صحن میں زویان پھر آیا ہوا تھا۔ وہ میرب کو صحن میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیسی ہو میرب؟ زویان نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں بھیا، میرب نے پودے کی پتیوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ بس یہاں دل نہیں لگتا۔ ہمارے اسکول کی میڈم کہتی تھیں کہ بچیوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں تو ہمیں صرف آٹا گوندنا اور برتن دھونا پڑتا ہے۔ زویان کا دل بھر آیا۔ تم فکر مت کرو، میں مرتسم سے بات کروں گا، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنے وہ فیصلے کر رہا ہے۔ اسی وقت احسن وہاں آ گیا۔ احسن کا رویہ ہمیشہ سے مغرور اور ظالم تھا۔ اس نے زویان کو دیکھ کر طنز کیا، ارے زویان صاحب آپ پھر اس ونی والی لڑکی سے ہمدردیاں جتانے آ گئے؟ یہ ہماری حویلی کا معاملہ ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ زویان نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ احسن معصوم بچوں پر ظلم کرنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں اتنی ہی غیرت تھی تو اپنے چچا کے سچے قاتل کو تلاش کرتے، ایک چھوٹی بچی کو لا کر اپنا غرور نہ بڑھاتے۔ احسن کا چہرہ دمک اٹھا۔ تم اپنے الفاظ سنبھال کر بولو، ورنہ کیا؟ احسن؟ اچانک پیچھے سے مرتسم کی دھیمی لیکن زہریلی آواز آئی۔ مرتسم آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی احسن کے چہرے پر تھیں۔ احسن نے فوراً اپنا لہجہ بدلا، کچھ نہیں مرتسم لالا، یہ زویان بس بلا وجہ بیچ میں بول رہا تھا۔ مرتسم نے احسن کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھوڑا قریب کیا۔ احسن تمہیں یاد ہے 6 مہینے پہلے جس رات چچا کا قتل ہوا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم شہر گئے ہوئے تھے؟ احسن کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ہاں لالا، میں تو شہر میں ہی تھا، میں نے اپارٹمنٹ پر رات گزاری تھی۔ لیکن بابا رحمت کہتے ہیں کہ تم رات کے 2 بجے حویلی سے باہر نکلے تھے، مرتسم نے سرد لہجے میں کہا، اور تمہاری گاڑی کے ٹائروں پر اس روڈ کی مٹی تھی جہاں چچا کی لاش ملی تھی۔ حویلی کے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ زویان بھی حیرت سے مرتسم کو دیکھنے لگا۔ احسن نے ہکلاتے ہوئے کہا، لالا وہ بابا رحمت بوڑھا ہو گیا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں خان بہادر کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے گیا تھا۔ جھوٹ! مرتسم نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ خان بہادر نے دشمنی تسلیم کی تھی، لیکن اس نے قتل کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہم نے اس پر زبردستی دباؤ ڈال کر اسے ونی پر مجبور کیا۔ سچ بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ اسی وقت اماں سائیں اور باقی عورتیں شور سن کر صحن میں آ گئیں۔ مرتسم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اماں سائیں نے چیخ کر کہا، اپنے بھائی کا گریبان چھوڑو، اس لڑکی کی وجہ سے حویلی کے مردوں میں پھوٹ ڈالو گے۔ مرتسم نے احسن کو جھٹکا دے کر چھوڑا اور اپنی ماں کی طرف گھوما۔ اماں سائیں اس لڑکی کی وجہ سے نہیں، سچ کی وجہ سے۔ اگر چچا کا قاتل خان بہادر نہیں تھا تو پھر اس 13 سالہ بچی کو ہم کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ اماں سائیں نے بے پرواہی سے منہ موڑا۔ خاندان کی عزت کا سوال تھا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ لڑکی اس حویلی میں رہے گی اور ہماری خدمت کرے گی۔ میرا ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی پورے معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ مرتسم اس کے حق میں بول رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مرتسم کے پاس جا کر اس کی قمیض کا کونا پکڑا۔ انکل آپ جھگڑا مت کریں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں اپنے پاپا کے پاس بھیج دیں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ مرتسم نے نیچے جھک کر اس معصوم لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور خوف دونوں تھے۔ مرتسم کو اپنے اوپر اور اپنے خاندان کی روایتوں پر شدید گھن آنے لگی۔ مرتسم نے زویان سے کہا، زویان گاڑی نکالو، کہاں جا رہے ہو مرتسم؟ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میں خان بہادر کے گاؤں جا رہا ہوں، مرتسم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کیس کی فائل دوبارہ کھلواؤں گا۔ احسن کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چپکے سے صحن سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن مرتسم کی نظر اس پر تھی۔ احسن، مرتسم نے پکارا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، اگر تم سچے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
احسن قدم روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گاڑی کی چابیاں نکالیں۔ میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں لالا۔ نہیں، تم زویان کے ساتھ بیٹھو گے، مرتسم نے سختی سے کہا اور میرب کی طرف دیکھا۔ تم حیدر کے پاس کمرے میں جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا لو۔ جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ میرب نے تیزی سے سر ہلایا اور حیدر کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زویان ڈرائیو کر رہا تھا، تب مرتسم آگے بیٹھا تھا اور احسن پیچھے کی نشست پر چپ چاپ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ مرتسم، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ زویان نے شیشے میں احسن کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ایک کال آئی تھی، مرتسم نے آہستہ سے کہا۔ کال کرنے والے نے کہا تھا کہ اگر میں نے آج رات تک اصلی قاتل کو نہ پکڑا تو وہ چچا کے قتل کے تمام ثبوت پولیس کو بھیج دے گا، اور اس ثبوت میں اس حویلی کے ایک شخص کے فنگر پرنٹس ہیں۔ یہ سنتے ہی پیچھے بیٹھے احسن کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے چپکے سے اپنے کوٹ کے اندر بنے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں ایک چھوٹا سا پسٹل چھپا ہوا تھا۔ احسن کی حرکت پر مرتسم کی نظر سامنے شیشے میں پڑ گئی۔ اس نے بغیر کوئی موقع دیے فوراً پیچھے مڑ کر احسن کا ہاتھ دبوچ لیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو احسن؟ زویان نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ مرتسم نے ایک ہی جھٹکے میں احسن سے پسٹل چھین کر باہر پھینک دیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پسٹل کیوں نکالا تم نے؟ اس کا مطلب ہے وہ کال سچی تھی؟ چچا کا قتل تم نے ہی کیا تھا؟ احسن ہکلانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مرتسم لالا، میری بات سنو۔ وہ غلطی سے گولی چل گئی تھی۔ چچا مجھے جائیداد سے بے دخل کر رہے تھے، میں بس انہیں ڈرانے گئے تھے اور گولی مار دی۔ مرتسم نے غصے سے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور اس گناہ کا الزام خان بہادر پر ڈال دیا۔ ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تم نے، زویان نے کہا۔ مرتسم، اب وقت ضائع مت کرو، اسے سیدھا تھانے لے چلو۔ احسن روتے ہوئے منتیں کرنے لگا۔ لالا، مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، خاندان کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ عزت اس دن نیلام ہوئی تھی جس دن تم نے اپنوں کا خون بہایا اور ایک بچی کو ونی میں لائے، مرتسم نے نفرت سے کہا اور زویان سے بولا، گاڑی تھانے کی طرف موڑو۔ تھانے میں مرتسم نے خود کھڑے ہو کر احسن کا اعترافی بیان درج کروایا۔ تمام ثبوت اور وہ پسٹل بھی پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ انسپکٹر نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کی اور مرتسم کے جذبے کی تعریف۔ مرتسم صاحب، اگر آپ کی جگہ کوئی اور چودھری ہوتا تو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیس دبا دیتا، انسپکٹر نے کہا۔ مرتسم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے 10 اور گناہ کرنے پڑتے ہیں صاحب، میں مزید کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتا۔ کیس صاف ہوتے ہی انسپکٹر نے خان بہادر کی برئت کے کاغذات تیار کر دیے اور ونی کے تمام غیر قانونی معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ رات کے وقت مرتسم اور زویان حویلی واپس پہنچے۔ حویلی کے صحن میں اماں سائیں اور باقی عورتیں انتظار کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ احسن ساتھ نہیں ہے تو اماں سائیں گھبرا گئیں۔ مرتسم، احسن کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اماں سائیں نے پوچھا۔ احسن کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اماں، مرتسم نے صاف لفظوں میں بتایا۔ چچا کا قاتل خان بہادر نہیں بلکہ احسن تھا، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں سائیں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ حویلی کی دوسری عورتیں بھی صدمے میں آ گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے بھائی کو جیل بھیج دیا؟ اماں سائیں نے روتے ہوئے کہا۔ جی اماں، جو غلط تھا سو غلط تھا۔ ہم نے ایک معصوم خاندان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا اور ان کی بچی کو اٹھا کر یہاں لے آئے، مرتسم نے حزم سے کہا۔ اب یہ ونی اور ظلم کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ مرتسم حیدر کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرب، حیدر، دروازہ کھولو۔ اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ حیدر اور میرب ڈرے ڈرے باہر نکلے۔ میرب نے مرتسم کو دیکھا تو جلدی سے حیدر کے پیچھے چھپ گئی۔ مرتسم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا، چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ میرب، تم اپنے گھر واپس جا رہی ہو؟ مرتسم نے نرمی سے کہا۔ میرب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ سچی؟ آپ اب ہمیں کھانا پکانے کو نہیں کہیں گے؟ مرتسم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، تمہیں کوئی کھانا نہیں بنانا، تم اب اپنے گھر جاؤ گی، اپنے پاپا کے پاس، اور دوبارہ اسکول جاؤ گی۔ میرب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی۔ یہ ہم اپنے پاپا کے پاس جائیں گے۔ اگلی صبح مرتسم، زویان اور حیدر میرب کو لے کر اس کے گاؤں پہنچے۔ خان بہادر کا گھر چھوٹا سا تھا جہاں اس کے ماں باپ اور بھائی غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گاڑی باہر رکی اور میرب باہر نکلی تو اس کے والد خان بہادر بھاگتے ہوئے باہر آئے اور میرب کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
میرب میری بچی تم ٹھیک تو ہو؟ خان بہادر نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پاپا میں بالکل ٹھیک ہیں ہم، میرب نے ہنس کر کہا۔ خان بہادر نے مرتسم کی طرف دیکھا، اس کے دل میں اب بھی ڈر تھا۔ مرتسم صاحب آپ یہاں، کیا مزید کوئی سزا دینا باقی ہے؟ مرتسم نے آگے بڑھ کر خان بہادر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دیں خان بہادر صاحب، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، سچ سامنے آ چکا ہے، احسن نے اعتراف کر لیا ہے اور وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ میں آپ کا مجرم ہوں کہ میں نے آپ کی معصوم بیٹی پر ظلم کیا۔ خان بہادر حیرت سے مرتسم کو دیکھنے لگے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاشاری حویلی کا مالک ان کے سامنے معافی مانگ رہا ہے۔ آپ نے سچ کا ساتھ دیا مرتسم صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، خان بہادر نے جذبات سے کہا۔ مرتسم نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور خان بہادر کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ کیا ہے؟ خان بہادر نے پوچھا۔ یہ میرب کی تعلیم کے اخراجات ہیں، مرتسم نے کہا۔ میں نے شہر کے سب سے اچھے بورڈنگ اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا ہے۔ یہ لڑکی بہت ہوشیار ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، آٹا نہیں گوندنا چاہیے۔ میرب نے مسکرا کر مرتسم کو دیکھا۔ انکل اب آپ گندے انکل نہیں ہیں، اب آپ بہت اچھے انکل ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ بشمول زیان اور حیدر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ 2 سال بعد شہر کے ایک نامور اسکول کی سالانہ تقریب کا ماحول تھا۔ اسٹیج سے میرب کا نام پکارا گیا۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر میرب خان کو ٹرافی دی جاتی ہے۔ تالیاں بجنے لگیں۔ میرب اسٹیج پر آئی اور اس نے سامنے بیٹھے اپنے والد اور مرتسم کو دیکھا، جو فخر سے تالیاں بجا رہے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد میرب اپنی ٹرافی لے کر مرتسم کے پاس آئی۔ دیکھیں انکل، ہم نے اسکول میں ٹاپ کیا، میرب نے خوشی سے ٹرافی دکھائی۔ مرتسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا تم کرو گی میرب، بس اب محنت جاری رکھنا اور آگے پڑھنا۔ حویلی میں اب ورنی جیسی کوئی رسم نہیں رہی تھی اور مرتسم نے اپنے علاقے میں تعلیم اور انصاف کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ تاریکی ختم ہو چکی تھی اور ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں ہر بچی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے آزاد تھی۔